اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم قابل عزت یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی عظیم ہستی کے سایہ عاطفت میں، ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی اور شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بے شک وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، جب ہم اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو ہم اس کو مزید توفیق دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ زیادہ اس کو توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے جب کبھی ہمیں چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو چاہے وہ بڑی نعمت ہو، اللہ کی نعمتیں ہمیں جب بھی حاصل ہوں تو فوراً ہماری زبان پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ ہم اس لائق تو نہ تھے، لیکن ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ محترم حضرات، کہیں پر بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے اور ہم وہاں پر شریک ہونے کے غرض سے حاضر ہوتے ہیں، طرح طرح کی نیتیں لوگوں کی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہیں کہ گھر پہ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ چلو مسجد میں ہی بیٹھ جایا جائے۔ کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ وقت جو ہے میرا گزر نہیں رہا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، اچھا ہے کہ چلو مسجد میں ہی بیٹھ کر ٹائم پاس کر لیا جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے علاقے میں کوئی اللہ والا آیا ہے، کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، چلو ہم اس اللہ کے ولی کی زیارت کریں گے، چلو ہم اس کی باتوں کو سنیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے صدقے طفیل میں، ہو سکتا ہے کہ اس کی باتوں کے صدقے میں اس کی کوئی بات ہمارے دل پر اثر کر جائے اور ہماری دل کی دنیا بدل جائے۔ کچھ لوگوں کی نیت ایسی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے فیصلے اس کی نیت کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے نیت میں جتنے سچے ہوں گے، ہم اپنی نیت میں جتنے صادق ہوں گے، ہم اپنی نیت میں جتنے مخلص ہوں گے، اللہ کے ہاں اسی اعتبار سے ہمارے لیے فیصلے لکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں کو نہیں بدلتا ہے جو خود کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے کہ جو خود اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیسے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، کیسے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، کیسے ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا، ہمارے اندر بھی ویسا ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے۔ کاش کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں کہ ہم بھی اللہ کے لیے جئیں، ہم بھی اللہ کے لیے مریں۔ اس فکر کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہمارے لیے لکھے جاتے ہیں۔ آج کل دنیا پر اگر نظر ڈالی جائے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، ہر ایک کی زبان پر آپ کو شکوہ ملے گا، ہر ایک کی زبان پر آپ کو شکایت ملے گی، ہر ایک کی زبان پر آپ کو مایوسی ملے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف ایک یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے سامنے والے کو دیکھتے ہیں، اپنے علاوہ کسی دوسروں کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم سے اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے، جو ہم سے اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم سائیکل پر چل رہے ہوتے ہیں، ہم موٹر سائیکل والے کو دیکھتے ہیں، ہم موٹر سائیکل پر چل رہے ہوتے ہیں، ہم کار والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
ہم کار پر چل رہے ہوتے ہیں، ہم بس والوں کو دیکھتے ہیں، ہم جھوپڑی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم مکان والوں کو دیکھتے ہیں، ہم مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم حویلی والوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر ایک کا نظریہ ایسا بنتا چلا جا رہا ہے، یعنی جب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اپنے سے اونچے کو دیکھتے ہیں، اور اس کا اتنا برا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے کہ ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے اور ہمارا تعلق اللہ سے دور ہوتا ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہماری زبان پر گلہ ہوتا ہے، ہماری زبان پر شکوہ ہوتا ہے، نہ جانے ہم اللہ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کیا ہی غلطی کر دی تھی کہ آپ نے اس کو دیا اور ہمیں نہیں دیا۔ اگر آپ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر توجہ ڈالیں گے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کی تعلیمات کو آپ اپنائیں گے، تو اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں ایک بہترین سبق ملتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی اس فرمان پر ہم نے عمل کر دیا، اللہ کے نبی کی ان باتوں پر اگر ہم نے عمل کیا، تو یقین جانیے ہماری زبان، ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں ایک سکون ہوگا، اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں سکون ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی دنیاوی اعتبار سے تم کسی کو دیکھو، دنیاوی معاملات میں جب تم کسی کو دیکھو، تو تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، تم ایسے لوگوں کو دیکھا کرو دنیاوی اعتبار سے کہ جن کو اللہ نے تم سے کم دیا ہے۔ اگر اللہ نے تم کو پیر دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، آنکھیں دیا ہے، تو تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اپاہج ہیں، جن کے پاس پیر نہیں ہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانے نہیں ہیں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے تو یقین جانیے برجستہ ہم چاہیں گے بھی نہیں، ہماری زبان پر اللہ کا شکر ہوگا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں پیر دیا ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں کھانے کے لیے بہترین کھانا دیا ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے بہترین چھت دیا ہے۔ جب ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو ہماری زبان پر اللہ کا شکر ہوگا اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دینی معاملات میں، جب مذہبی معاملات میں تم کسی کو دیکھو تو مذہبی اور دینی معاملات میں تم دیکھو تو اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ جب تم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر احساس کمتری ہوگا کہ یار ہم 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سامنے والا تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو کسی غریب کی مدد نہیں کرتے ہیں، اس کے پاس دیکھو اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں کہ جب ہمیں دنیاوی معاملات میں کسی کو دیکھنا ہو تو ہمیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے، اس سے ہمارے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ اور جب ہم مذہبی اور دینی معاملات میں کسی کو دیکھیں تو ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں، تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہماری عبادتیں تو بہت چھوٹی ہیں، ہمیں اپنی عبادتوں کو مزید بڑھانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمیں کیا سکھا رہی ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یقین جانیے اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم نے اپنا لیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم نے پڑھ لیا اور اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیا، تو ہم اپنی زندگی میں سکون کو پاتا ہوا دیکھیں گے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سنت ہو، ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کے نبی کی زندگی کی نقل کرنے کی، کہ اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کس طرح سویا کرتے تھے، اللہ کے نبی جب کسی کی دعوت قبول کرتے تھے تو کس طرح قبول کرتے تھے، اللہ کے نبی اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کے نبی کے عشق بڑھے گا اور ہمارے اندر سنت پیدا ہوگی۔ جب سنت پیدا ہوگی تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا بہترین سلوک تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو بالکل آہستہ
اور دبے پاؤں اٹھا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرے پاؤں کی آہٹ سے کہیں عائشہ کو تکلیف نہ پہنچے، عائشہ کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اللہ کے نبی ایسا دھیرے دھیرے چل کر جاتے تھے کہ عائشہ کو خلل نہ ہو اور عائشہ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی کا سلوک اور برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا تھا کہ ذرا سی تکلیف بھی دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو گھر والوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ حضرت انس بن مالک غالباً اللہ کے نبی کے خدمت میں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ عرص اللہ کے نبی کی خدمت کی، لیکن مجھے کبھی یاد نہیں آیا کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا ہو۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک تھا اور برتاؤ تھا، یہ اپنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ تھا۔ قربان جائیے، اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے۔ اللہ کے نبی کا غیروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے اور وہ اسلام کی دوسری جنگ تھی۔ غزوہ بدر یہ پہلی جنگ تھی۔ غزوہ احد میں جو لوگ شریک ہوئے ان لوگوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں ایک آگ تھی، بدلہ لینے کا ایک جذبہ تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے گھر والوں کو بہت ستایا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو جو ہے انہوں نے قتل کیا ہے، تو ان کے اندر انتقام کی ایک آگ تھی، بدلہ لینے کا ان کے اندر ایک جذبہ تھا، تو وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک کافر اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور ایک خنجر سے اللہ کے نبی کے چہرے پر ایسا وار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کا دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے۔ یہی بس نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو اس طرح سے اس غزوے میں شہید کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا رخسار، اللہ کے نبی کا چہرہ بالکل لہو لہان ہو جاتا ہے، چہرے مبارک سے خون کے قطرات گر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے لیے ہتھیلیوں پر اپنا جان لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ جب اللہ کے نبی کو اتنا پریشان، سسکتا، تڑپتا اور بلکتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے آپ بد دعا کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، آپ کو اتنا ستایا، آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ قربان جائیے اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ سلوک ہوتا تو ہم کیا کرتے بتائیے؟ ہم سے برداشت ہوتا، ہم صبر کرتے، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجئے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان لوگوں کو معاف کیجئے، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دیجئے، یہ لوگ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی کی زبان پر نرمی ہے، ان لوگوں کے لیے دعائیں ہیں۔ ایسا اللہ کے نبی کا اخلاق کریمانہ تھا۔ آج ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا؟ آج تو ہمارے اخلاق کی یہ حالت ہے اور یہ پستی ہے کہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں، اگر ہمارے کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم گھر میں ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ ہمارے کھانے میں نمک اگر کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، ہم گھر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ پھر کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں؟ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اس راستے پر چلنا ہے اور ہم اس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیسے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیسے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمیں معاف کرنا آنا چاہیے، ہمیں عفو درگزر کرنا آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جن کو کفار مکہ نے کیسا ستایا، اللہ اکبر، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ہر طرح کی تکلیفیں اللہ کے نبی کو دی گئی، ہر طرح سے اللہ کے نبی کو ستایا گیا۔ وہ محبوب وطن جو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا، مکہ، لوگوں نے اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی کو اپنا ملک بھی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طاقتور ہیں،
اللہ کے نبی کا لشکر ہے، صحابہ کرام ہر اعتبار سے مضبوط ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو ستایا تھا، جن لوگوں نے صحابہ کرام کو ستایا تھا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ہر ایک پریشان تھا۔ آج تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ ہمارے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ کوئی ادھر چھپ رہا ہے، کوئی ادھر چھپ رہا ہے، کوئی ادھر جان بچا رہا ہے، ہر ایک پریشان ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور جا کر مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں اور سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا اور مجبور کیا کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیے۔ وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ آج تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہے، آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آج ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً تم سچ کہتے ہو، جاؤ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، یہ اللہ کے نبی کا عفو درگزر ہے۔ آج ہمارا برداشت کہاں گیا؟ آج ہمارا صبر کہاں گیا؟ آج تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، امام صاحب سے 5 منٹ تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، ہم ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ مسجد میں گھر میں ہم گئے، دسترخوان لگنے میں گھر والوں سے 5 منٹ تھوڑی تاخیر ہو گئی، ہم ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ بچے نے غیر مہذب بات کہہ دی، ہم ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ قوت برداشت نام کی کوئی چیز ہے، صبر نام کی کوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمیں کیا سکھا رہی ہیں اور ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے؟